الحرام شریف میں ایک تعداد ہے کہ جو قبرستان کی طرف رخ کرتے ہیں اور حاضری بھی دیتے ہیں. قبریں پکی بھی کہی جاتی ہیں اور جو کچی قبریں ہیں ان کو باقاعدہ مٹی سے لیپ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بھی اگر کوئی رہنمائی فرما دیں کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ ہاں، یہ قبرستان میں برابر ہی ہے. قبروں کو اثر نو اس کو لپائی کرتے ہیں اور چونے لگاتے ہیں. خالی چونا لگاتے ہیں، کلر بھی لگاتے ہوں گے، مٹی لپائی زیادہ کرتے ہیں. نہیں، جو پتھروں کی بنی ہوتی ہے نا وہ چوکور، تو شاید اس پہ ہی چونا لگاتے ہوں گے. اور ماربل پر پتہ نہیں، شاید دھلائی کرتے ہوں گے اس کی، کچھ تو کرتے ہوں گے. یہ قبر کی اگر مٹی منتشر ہو گئی ہے اور قبر کا نشان باقی رکھنے کی نیت سے کوئی عاشورہ کے دن کرتا ہے یا پہلے کرتا ہے یا سال میں کبھی بھی کرتا ہے، اور دوسری قبروں کی بے حرمتی نہیں ہوتی، نہ پاؤں سے روندنا پڑتا ہے قبروں کو کہ پاؤں رکھ کے نہیں جانا پڑتا ہے نا، اس طرح اگر یہ احتیاط سے کرتا ہے تو حرج نہیں ہے. اور اگر بلا وجہ یوں سمجھتے کہ بھئی عاشورے میں کرنا چاہیے اور کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اس کی، پھر یہ مٹیاں اور خرچہ اور اس پہ کیا مزدور لگائے، تو یہ سب اسراف میں جائے گا. اسی طرح بغیر ضرورت پانی ڈالتے ہیں، تو اگر نعوذ باللہ یہ کانسیپٹ ہے، تصور ہے کہ اس پانی سے اندر ٹھنڈک ہوگی میت کو، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے. اور بلا ضرورت یہ ڈال رہے تو یہ ناجائز، ویسے ناجائز ہے بلا ضرورت ڈالنا. ہاں، مٹی منتشر نہ ہو، پھیلے نہیں، جم جائے پانی سے، اس مقصد کے لیے ڈالا تو جائز. اور تدفین کے بعد، میت کو دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا یہ سنت ہے. تو یہاں بھی مٹی جمانا ہی مقصود سمجھ میں آ رہا ہے کہ مٹی ابھی نئی ڈالی ہے نا تو جم جائے، قبر بن جائے. تو یہ کام جو ہے نا ان ضرورتوں کے تحت تو ہو سکتے ہیں، خواہ پیسہ ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے. قبر کچی ہے، اب اسے پکی کرنا چاہتے ہیں، کیا حکم ہے؟ اوپر سے اینٹوں سے ہو رہی ہے، قبر پکی کرنا اوپر سے جائز تو ہے، ویسے جائز ہے، لیکن یہ کہ اس کا فائدہ میت کو کچھ نہیں پہنچے گا. اتنی ساری ماربل، لاکھوں روپے کے ماربل لگا دیتے ہیں لوگ. پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، تو محبت بہت ہے تو اب اس پہ ماربل چڑھا دیا. ارے اللہ کے نیک بندے، اگر آپ والدہ سے محبت ہے نا تو یہ رقم جو آپ نے ماربل پہ لگائی ہے یہ والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی سید زادے کو دے دو، کسی غریب سید زادے کو جس کے پاس مالی طور پر کمزور ہو. یقین مانے یہ اگر ہاتھ اٹھا دے گا نا، ان کے نانا جان آپ کا بیڑا پار کر دیں گے، آپ کی نانی کا بیڑا پار ہو جائے گا. یا کسی اور غریب مسکین کو دے دو، یا چلو ایصال ثواب کا کھانا ہی پکا کے غریب و امیر ہو سب کو کھلا دو. کھانا کھلانا ثواب ہی تو ہے نا. ایصال ثواب میں بہرحال یہ رقم خرچ ہو، یہ ماربل اور پتھروں میں نہ خرچ کی جائے. اولیاء کرام کے مزارات، گنبد، یہ الگ چیز ہے. یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں کہ اولیاء کرام کے جو مزارات تعمیر کیے جاتے ہیں تو اگر اس نیت سے تعمیر کیے جاتے ہیں کہ اس میں لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، فیض حاصل کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، جیسے ہمارے ہوتا ہے ایسا تو بنا ہوتا ہے گنبد شریف، اور لوگ آئیں گے تو دلوں میں ایک ہیبت قائم ہوگی کہ یہ کوئی اللہ والے کا مزار ہے. ان اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ والوں کے مزارات پر جو گنبد بنائے جاتے اور عمارت بنائی جاتی یہ جائز ہے. لیکن عوام الناس کے لیے جو بالکل یعنی کہ اب کبھی جمعہ بھی نہیں پڑتا تھا یار، اس کا مزار بنا کے رکھ دیا آپ نے اور گنبد بنا دیا. گنبد بھی دیکھے جاتے ہیں، بنا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے گنبد قبرستان میں، یہ عوام کے ہوتے ہیں. اور وہ 4 دیواری، تو اگر 4 دیواری بنانے کا مقصد، چھت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ خاندان کے لوگ مثلا آئیں گے، یاسین شریف پڑھیں گے دیوار کے سائے میں، یا اس لیے بتی لگا دی کہ کوئی اندھیرا بھی ہے تو یہ ان صورتوں میں تو عوام کے لیے بھی جائز ہو جائے گی عمارت بنانا. ورنہ پھر یہ کہ اسراف ہے، فضول ہے. تو نیتوں سے بڑے احکام جو ہے نا یہ تبدیل ہوتے ہیں اور احکام مرتب ہوتے ہیں نیتوں پر. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے.